Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ اس سبق میں قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کو پیدائش سے لے کر اور پیدائش سے پہلے جو حالات بنے تھے بنی اسرائیل میں، اس وقت سے لے کر حکومت کے زمانے کے انتہا تک ایک مختصر اقتباس میں، چھوٹے سے اقتباس میں پورے زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ یہ سبق آج ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھتے ہیں توسیم میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسیم میم، توسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک راز ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی کتاب کی نشانیاں ہیں۔ آیتن کی جمع آیات کے معنی نشانی، یہ کھلی ہوئی کتاب کی نشانیاں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ تلا یتلو تلاوتن کے معنی تلاوت کرنا، بیان کرنا۔ نبأ کی جمع آتی ہے انباء، بہت اہم خبر کو، ایک ہے خبر کی جمع اخبار، اور ایک نبأ، کوئی بڑی اور اہم خبر ہوتی ہے تو اس کو نبأ کہتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر کو بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہوئے ہیں، یعنی مومنین کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، واقع میں موسیٰ علیہ السلام بالکل نہتے تھے، ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، اور دوسری طرف فرعون اپنی پوری طاقت کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو ظاہر میں موسیٰ علیہ السلام کا غالب ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا فتح ہونا، اس کی کوئی توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی اور فرعون ہلاک ہوا۔ تو یہ خبر ان لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے، ان لوگوں کو یقین ہو سکتا ہے کہ جو واقع میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی خبر کو بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ ایک تو باری تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے تو اس کا کہنا کافی ہے، لیکن حق کی شرط یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون اتنی بڑی طاقت والا، جس کا تذکرہ قرآن میں خود اللہ نے بیان کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ ظاہری اسباب تو اسباب کچھ نہیں، زبان کی صلاحیت کے اعتبار سے زبان میں لکنت تھی، پھر بھی فتح پانا، تو ظاہر بات ہے کہ اس واقعے پر یقین وہی رکھ سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ علا یعلو، علاء و علوا معنی بلند ہونا، شیعتن کی جمع شیعن کے معنی جماعت، استضعف یستضعف استضعاف معنی کمزور سمجھنا،
دبانا. طائفتن کی جمع طائفات کے معنی جماعت. استحیا یستحی استحیاء معنی زندہ چھوڑنا. یہ فرعون جب بدلہ لینے پر آیا، کیونکہ نجومیوں نے یہ بتلایا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ کل فرعون کی اور تمہارے فرعون تیری حکومت کے تخت کو چیلنج کرے گا اور حکومت پر غالب آئے گا. تو فرعون اس نے جو ہے یہ اپنے تکبر تو پہلے سے تھا، متکبر تو پہلے ہی سے تھا، اس نے یہ ٹرک اپنائی، یہ طریقہ اپنایا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ ہو. تو اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ بے شک فرعون نے تکبر کیا زمین میں، وجعل اہلہا اور اس زمین والوں کے باشندوں کو ٹکڑیوں میں جماعتوں میں بانٹ دیا، ان کی جماعتیں کر دی، لڑاؤ اور حکومت کرو. جو آج کی پالیسی ہے ہر زمانے میں چلتی ہے، پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو اس کے اہل و عیال کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو وہ دباتا تھا، کمزور سمجھتا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ذبح یا باب تفعیل سے آیا ہے، یعنی تفعیل کی ایک خاصیت کثرت ہے، یعنی جہاں اس کو بھنک لگ جاتی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، فوراً اس کے کارندے پہنچ جاتے تھے اور اس کو مال کی گود ہی میں ہلاک کر ڈالتے تھے. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اور اس طریقے سے وہ انہ کان من المفسدین، وہ فاسدوں میں سے تھا. ایک طرف اس کی سوچ تھی، دوسری طرف اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ اپنا طریقہ اختیار کر رہا تھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے تدبیریں کی، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے. تو اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. من یمن منن میں نے احسان کرنا، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور سمجھا گیا ہے، اور ہم ان کو امام اور دنیا کا مقتدا اور لوگوں کا مقتدا بنانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو وارثین بنانا چاہتے ہیں. یہ اللہ چاہ رہا تھا کہ جس طبقے کو وہ کمزور سمجھ رہا تھا، اسی طبقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرنا چاہ رہا تھا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ. مکن یمکن تمکینا معنی قدرت عطا کرنا، قوت عطا کرنا. ارا یری اراءۃ معنی دکھانا. حذر یحذر حذرا کہ معنی ڈرنا، چوکنا رہنا. آدمی ایک تو ایک خوف ہے، خوف خوفا، ایک ڈرنا وہ ہوتا ہے، ایک آدمی کسی چیز سے محتاط ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوگی تو پہلے سے وہ اندیشے میں رہتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں حذر یحذر حذرا معنی چوکنا رہنا، ڈرنا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں قدرت عطا کرنا چاہتے تھے، اور ہم فرعون اور اس کے وزیر حامان کو اور ان کے لشکروں کو دکھانا چاہتے تھے. منہم، اس کمزور طبقوں میں سے، بنو اسرائیل کے طبقے میں سے، ان لوگوں میں سے جن کو دبایا جا رہا تھا، انہی لوگوں میں سے ہم دکھانا چاہ رہے تھے وہ چیز جس کا وہ اندیشہ کر رہے تھے، جس سے وہ بچ رہے تھے. وَنُمَكِّنَ، پھر دوبارہ ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتا ہوں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں قدرت دینا چاہتے تھے، اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان بنی اسرائیل کی جانب سے دکھانا چاہتے تھے وہ چیز جس کا وہ اندیشہ کرتے تھے. یعنی گویا کہ بنو اسرائیل میں بچہ پیدا ہو کر رہے گا، تمہارا وزیر، تمہارا لشکر کچھ بھی کر لے، لیکن ہم ایسے بچے کو پیدا کر کے رہیں گے اور وہ تمہاری حکومت کو چیلنج ضرور کرے گا.
اس حکمت عملی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت پوری حکومت کی مشنری لگی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو زندہ باقی رکھنا تھا اور فرعون کے محل میں پہنچانا تھا، تو اس کی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کا تذکرہ اب اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اوحا یوحی ایحاءً کے معنی وحی کرنا، ارضع یرضع ارضاعً کے معنی دودھ پلانا، یمن بڑے سمندر، ایک ہوتا ہے بحرن اور ایک ہے یمن، یمن بڑے سمندر کو کہتے ہیں، یمن کی جمع یموم۔ خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مستقبل سے ہوتا ہے، اور حزین کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے، کہ آدمی کسی چیز کا اندیشہ کرتا ہے تو اس کو مستقبل کے کل ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور آدمی پچھلی زندگی کو سوچتا ہے، پچھلے واقعے کو سوچتا ہے، کوئی مثلا مر گیا کہ میرے ابا مر گئے اور ان کو سوچ کر وہ غمزدہ ہوتا ہے تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ راد یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، رادو نہ تھا اصل میں، لیکن اضافت کی وجہ سے نون گر گئی۔ بہرحال ترجمہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ کہ تم ان کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تم کو یہ اندیشہ ہو کہ اب حکومت کی نظر اس بچے پر پہنچ گئی ہے اور اس کو ہلاک کر ڈالے گا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تو اس پر اندیشہ کرے، جب تو اس پر خوف کھائے کہ کل اس بچے کو خطرہ ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اس بچے کو سمندر میں ڈال دو۔ اور پھر ظاہر بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو معمولی زیادہ ہوا بھی جو ہے وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، تو اس بچے کو اس بڑے سمندر میں ڈالنا ظاہراً بڑا مشکل، اور ایک ماں کے لیے کہ اپنے جیتے بچے کو اس طرح موجیں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں ایک بچے کو ڈال دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں بلکہ کیا ہے، ایک ماں کی ممتا اس کو کر ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم تھا، اور اس کی تسلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دلا دی تھی کہ ہمارا حکم ہے تم کر لینا، اس کی نگہبانی اس کی حفاظت ہم کر لیں گے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اس کو سمندر میں ڈال دو، وَلَا تَخَافِي، اور تم خوف مت کرو، وَلَا تَحْزَنِي، اور تم غمزدہ مت ہو کہ تمہارے بچے کا کیا حشر ہوگا، سمندر کی مچھلیاں اس کو کھا جائے گی، اور اتنے بڑے سمندر میں وہ ڈالتے ہی کہاں بچ پائے گا، یہ سارے اندیشے ہیں، لیکن ہم تم کو تسلی دلا رہے کہ تم خوف مت کھانا اور تم گھبرانا مت، بلکہ ہم کیا کریں گے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتا تھا انی رادُّوهُ، یعنی واحد کا صیغہ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ، یعنی گویا کہ ایک باری تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس میں بھی جمع کا صیغہ تو ایک بات کی تاکید اور تائید بڑھ جاتی ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، صرف لوٹائیں گے نہیں بلکہ اس کو منصب عطا کریں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی حالت، اس وقت کی کیفیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، اور ایک ماں اس وقت صبر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ دل میں اوہا، یا وہی حقیقی مراد نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر یہ القاء کر دیا تھا، تو اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یہ کر دکھایا۔ پھر وہ
اللہ کی جو حکمت تھی اس حکمت کے مطابق کیا ہوا آگے، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ التقط، کیا ہی بہترین لفظ ہے، التقط یلتقط التقاطا کے معنی ایک لقطہ کہتے ہیں کہ زمین میں کوئی گھری پڑی چیز ہو، مثلا ہم راستے میں جاتے ہیں تو 20-25 کا نوٹ کہیں گرا ہوا ہوتا ہے تو آدمی اس کو اٹھا لیتا ہے، یہ سمجھ کر کہ 20-25 روپے کی کسی کے گر گئے ہوں گے، اور یوں اس کے نتیجے پر کوئی غور کرتا نہیں ہے اور راستے میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لیتا ہے، تو لقطہ اس کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ بچہ جو ہے سمندر میں کہیں تیرتا آیا ہے اور کہیں پھنس گیا ہے، تو انہوں نے انجام کو نہیں سوچا، انجام کو سوچے بغیر التقطہ اس کو اٹھا لیا۔ کس نے؟ آل فرعون کی مشنریوں نے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے اور موسیٰ علیہ السلام کی لشکر نے ہر جگہ پہرا ڈال دیا تھا، تو سمندر پر بھی پہرا تھا کہ کہیں بنی اسرائیل میں کہیں بچہ نظر نہ آوے، تو انہوں نے دیکھا اس بچے کو سمندر میں تیرتے ہوئے، تو انہوں نے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن جائے۔ عدو جمع اعداء کے معنی دشمن۔ ان فرعون وہامان وجنودہما، ارے انسان کی عقل کہاں تک ہوتی ہے، انسان کی عقل ناقص ہے، جب اللہ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو آگے کی سستی نہیں، تو اتنا بڑا لاہو لشکر جو ہے اس وقت دھوکے میں ہو گیا، دھوکہ کھا کر اس بچے کو اٹھا لیا۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ فرعون اور حامان اس کا بڑا وزیر تھا، بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر کانوا خاطئین، یہ خطا کرنے والے تھے۔ جس وقت وہ بچے کو اٹھا رہے تھے لقطہ سمجھ کر، تو اس وقت یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھول کروائے، ان کے دل و دماغ پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ انجام کو سوچے بغیر اس بچے کو اٹھا لے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَدٌ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اب یہ بچہ فرعون کے کارندے اٹھا کے کیا ہے وہاں شاہی محل میں لائے، اور اس وقت تذکرہ ہوا کہ یہ بچہ، تو ظاہر بات ہے کہ خدشہ تو پہلے ہی تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ وہ کیا ہوگا، حکومت کو چیلنج کرے گا، تو اس وقت سب نے رائے و مشورہ بھی دیا ہوگا کہ یہ بچہ ہو سکتا ہے کہ ہو یا نہ ہو، وہی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرعون کی بیوی کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا، اور فرعون کی بیوی، ظاہر بات ہے کہ آدمی سب کے سامنے وہ تکبر کر سکتا ہے، سب کے سامنے اپنا آؤ بھاؤ دکھا سکتا ہے، لیکن بیوی کے سامنے وہ کیا ہو جاتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، بیوی کی محبت میں وہ گرفتار ہو گیا، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، لا تقتلو، تم اس کو قتل مت کرو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ ہم اس کو بطور لڑکے کے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لے، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس وقت یہ احساس بھی نہیں تھا، اور بیوی کی محبت میں اور بیوی کی اس بول میں فرعون اس کا گرویدہ بن گیا، اور بچہ وہاں کیا ہے محل میں داخل ہو گیا اور محل میں پروان چڑھنے لگا، اور اب فرعون کی محبت بھی اس بچے کے ساتھ وابستہ ہو گئی، چونکہ بیوی کی محبت وابستہ تھی تو فرعون کی بھی محبت وابستہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تکوینی طور پر یہ نظام بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام خود ان کے محل میں، جب ان کی حکومت کے جو ہے وہ چیلنج بننے والے تھے، وہ تو مستقبل میں بننے والے تھے، لیکن بچپن ہی سے پہلے ہی دین سے ان کی حکومت میں پہنچا دیا اور یہ بتلا دیا کہ بعد میں نہیں بلکہ ابھی سے یہ بچہ تمہارے لیے کیا ہے چیلنج بنے گا، اور اس طرح گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ ہم آج کا سبق یہی پر روک دیتے ہیں، انشاءاللہ باقی کل آگے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔